الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ہلہ گلہ مت کیجئے نا آپ لوگ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا پورا اپنا کارڈ دیکھیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام عیدگاہ کے تعاون کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے چندے کی بھی اپیل کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ جو جلسے ہوتے ہیں عام طور سے چندے ہی کے لیے،
کہیں مدرسے کا چندہ ہے، کہیں مسجد کا ہے، کہیں قبرستان کا ہے، کہیں عیدگاہ کا ہے، اور آپ جب جلسے میں آتے ہیں تو یہ سوچ لے کر کے آتے ہیں کہ مجھے جلسے میں چندہ دینا ہے، اور آپ کے لیے جو آپ کے محبوب مقرر ہوتے ہیں ان کو عموماً آخری میں، بالکل آخر میں وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور دل کھول کر کے آپ چندہ دیں۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے، تو اب میں آپ سے بولوں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ جو اصل مقصد ہے جلسے کا، عیدگاہ کی تعمیر اور عیدگاہ کی ترقی کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ بغیر کہے دل کھول کر کے آپ یہاں تعاون کریں، اور میں آپ تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے بال بچوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے کمائی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے، اور مزید ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے سے ایک مکمل سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی مشہور ہے یہ سورت، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، ہم نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہوں گے۔ یہ جو سورت ہے، اس سورت کریمہ کے اندر انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری بتائی ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پیسہ زیادہ ہو گیا تب بھی بھول جاتا ہے، طاقت زیادہ مل گئی تب بھی بھول جاتا ہے، حکومت مل گئی تب بھی بھول جاتا ہے، جوانی میں خوبصورتی مل گئی لڑکا یا لڑکی کو وہ اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مل جاتی، ادھک مل جاتی ہے، اوقات سے زیادہ مل جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بڑے غور سے سنیے گا، پہلے میں اس سورت کریمہ کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو تم کو غفلت میں ڈال دیا، تم کو غافل کر دیا، تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تکاثر نے۔ اب تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ادھک ہو جانا، انگلش میں کہتے ہیں ایکسس ہو جانا، اردو میں کہتے ہیں ضرورت سے زائد ہو جانا، اور بنگلہ میں شاید ادھک کو ادھک بول دیتے ہوں گے، اتی کو اوتی بول دیتے ہوں گے، ایسی کرتے نا، دہی کو دوئی بول دیتے، تھوڑا گول کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا، ایکسٹرا ہو جانا، دیٹ از کالڈ تکاثر۔ اب یہاں پر آپ رک جائیے، اور قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو سورہ حدید کے اندر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری انسان کے جیون کی یاترا کا ذکر کیا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان کے جیون میں، انسان کی زندگی میں کون کون سا دور آتا ہے، اللہ نے وہ سارے دور اس آیت کے اندر ذکر کر دیا۔ انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تو کھیل ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 3-4 سال کا ہوتا ہے،
اس کا ایک ہی کام ہے، ٹائم پر کھانا کھائے گا، رات میں سوئے گا اور باقی ٹائم وہ کھیلے گا. اسے کمائی کی کوئی چنتا نہیں، نہ باپ کا پریشر ہے کہ تو کما کے لا، نہ ماں کا دباؤ ہے تو کما کے لا، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی ذمہ داری. اسی لیے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن. بچپن کا وہ زمانہ بڑی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں ٹینشن نہیں ہے، اس میں ذمہ داری نہیں ہے، اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے، اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے، انما الحیات الدنیا لعب، تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے. اس کے بعد فرمایا وَلَهْوٌ، پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے. تم 12 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہو، اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے، تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہاری زندگی میں اب تماشا آنے لگتا ہے، لہو آنے لگتا ہے. وَزِینَةٌ، اس کے بعد جب تم 20 سال کے ہو جاتے ہو، 25 سال کے ہو جاتے ہو تو تمہیں سجنے سنورنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو میک اپ کرنے کا شوق آ جاتا ہے، لڑکوں کو ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے، ایک سے ایک کپڑا پہننے کا شوق آ جاتا ہے، زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. ابھی مولانا نے بیان کیا، ہمارے مولانا جمال الدین صاحب نے نوجوانوں میں بال کے بارے میں. اب یہ سب تقریروں میں بس بیان ہوتا ہے، ورنہ ہیئر اسٹائل تو ایسی ایسی ہے ماشاءاللہ کہ مت پوچھیے. ہمارے نوجوان تو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے. ایسے ایسے بال رکھے جا رہے ہیں. آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا، گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا. فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی. میرے پیارے ساتھیو، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا. جاؤ بڑے گلے الفاظ میں کہتا ہوں، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا. آپ ایک سے ایک کپڑا پہنو، اسلام کوئی منع ہی نہیں کرتا. خوبصورت سے خوبصورت بال رکھو، اسلام منع نہیں کرتا. ہاں شریعت کی لمٹ کے اندر رہ کر کے آپ کو رکھنا ہے. لڑکیاں وہ کپڑا پہنے جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپتا ہو، وہ شلوار سوٹ بھی پہن سکتی ہیں. اگر پورے بدن کو ڈھانپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں. وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس وہ پہن سکتی ہیں. اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بنایا گیا، کوئی یونیفارم نہیں بنایا گیا. ہمارے نوجوان بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے. ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے. یہاں اگر ہم پینٹ کوٹ پہن کر کے آ جائیں اور کٹیہار اسٹیشن پہ جلسہ والے ریسیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو ناراض ہو جائیں گے. یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے، دوسرے زندگی، دوسرے دنیا کی مخلوق ہے. سارا زمانہ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے، مولوی بیچارہ نہیں پہن سکتا. مولوی تو کرتا پائجامہ نہیں اچھا لگے. تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگایا. ہاں مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو اور گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے جو نماز کے اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے. کوئی مجبوری ہو تو الگ بات. گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اور کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز کے. عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاف آستین کا کپڑا پہنتی ہیں، اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے.
معاف کیجیے اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں. نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتھیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے، باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے. تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی میرے بھائی؟ آپ بال رکھو مگر انسانوں کے جیسا بال رکھو. یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے، یہ کون سا بال ہے بھائی؟ یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں. کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں، کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. داڑھی تو ویسے ہی نہیں ہے، بال لمبے لمبے ہیں، کانوں میں بالی ہے، منہ میں گٹکھا دبائے ہوئے ہے، ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزینتم، تم سجتے ہو سنورتے ہو، آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو، اپنے آپ کو سجاتے ہو سنوارتے ہو، اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو، اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو، اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے. وزینتم تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو. میں لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، ارے تو 50,000 کما رہا ہے، میں تو لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے، میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے، میرے پاس تو 4 ویلر گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے. ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، جب مقابلہ کرنے لگتا ہے، جب پرتی اسپردھا کرنے لگتا ہے، جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ 35 سال کا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر اور بڑا ہوا، 40 سال کا ہوا، اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے، کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، اب ناتی نتنی بھی ہو گئے، نواسے بھی ہو گئے، پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے. اب تو بس ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب ڈھیر سارا پیسہ ہو جائے اور ڈھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے، میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے جب میرے سامنے آ جائیں تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کنبہ ہے، میرا کتنا بڑا پریوار ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ میرے بندو جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو جائے اور ڈھیر سارے بچے اور اولاد ہو جائیں. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا میرے بندو جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے، پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے، پھر وہ پکنے لگتی ہے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے، دھان کے کھیتوں کو کاٹ دیا گیا، پورا میدان صفا چٹ ہو گیا. میرے بندو ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی، ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی، ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی، تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے. اب آ جائیے آپ واپس قرآن کے 30ویں پارے. الہاکم التکاثر میرے بندو تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، زیادہ مال کمانے کے چکر میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، زیادہ طاقت کے نشے نے، زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے. وہ پیسہ کمانے والوں، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا، جب سج سمر کر کے نکلتا تھا
تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی یا قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی۔ او میری پیاری ماں بہن، آج دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے تم اپنے شوہروں کو آ کر کے سناتی ہو میری سہیلی نے ایسا کپڑا خریدا، میری پڑوسن نے ایسا کپڑا خریدا، میری سہیلی کے شوہر نے اس کو ناک کی کیل دلائی، اس کو کان کی ایئرنگ دلائی، تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شوہر بیچارہ کہاں سے کما کر کے تمہاری گھر گرہستی جھنڈا رہا ہے، تمہارا پریوار چلا رہا ہے، تم دوسروں کا کپڑا اور دوسروں کا زیور دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کتنی عورتیں ایسی ہیں، شوہر بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو معمولی دکاندار ہوں، 500 روپے روزانہ کماتا ہوں، جو کماتا ہوں اتنا میرا خرچ ہے، میں کہاں سے تیرے سونے کا زیور بنواؤں، میں کہاں سے تیرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑی لا کر کے دوں۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو، لیکن مجھے سونے کی چوڑی لا کر کے دو۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمائی کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، مجھے اچھی طریقے سے سیمانچل کے جلسوں کا پتہ ہے، پنڈال میں جتنی عورتیں اس سے زیادہ تو آپ کو سڑکوں پر مل جائیں گی۔ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ جلسوں کے اندر بھی کیا مزاج آپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے میری پیاری ماں بہنوں، کبھی اگر موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کر کے دیکھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیا کھایا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ ذرا نبی کے پریوار کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھو۔ اماں عائشہ میرے نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اماں عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے عروہ، ہم 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے آپ کی زندگی گزرتی تھی؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کے گھر والوں نے، فاقے کیے ہیں، بھوکے رہے ہیں۔ ذرا نبی کے کمروں کا حال دیکھو۔ میں جب سیمانچل میں آج ایک مدرسے میں گیا، دیکھا کہ 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں، مدرسہ چھوٹا سا ہے، ٹین کا شیڈ ہے، مٹی کا فرش ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس اتنے شاندار مکان ہے، آج بھی بہار کے اور سیمانچل کے اندر ایسے مدرسے چل رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کے کمروں کی یاد آئی جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا گیا۔ نبی کے کمرے کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے مٹی کا فرش ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درختوں کا پلر ہوتا تھا اور اس کا چھپر ہوتا تھا، ایک معمولی سا ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا اور چھت کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یہ پیارے نبی کا کمرہ ہوتا تھا۔ یہ کمرے چھوٹے تھے، اس میں کوئی ماربل نہیں تھا، اس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا، اس میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی، مگر اس کمرے کی یہ خاصیت تھی، یہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، یہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہاں اللہ کا فرشتہ آیا کرتا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور مسجد نبوی کو جب اور لمبا چوڑا کیا جانے لگا، جب اس کے وستار کی یوجنا بنائی گئی تو یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے کمروں کو توڑ دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت سعید ابن مسیب زندہ تھے جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے کہا اے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں منع کر دیتا کہ او لوگوں اللہ کے نبی کے ان کمروں کو نہ توڑو، اللہ کے نبی کے ان کمروں کو ان کے حال پر رہنے دو تاکہ آنے والی نسلیں دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ان کے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔
ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए, दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूं और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फइन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाज़िल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। आए आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शरायत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है, मुझे बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ करके सुना दी। अय आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। अय आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊं अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने एक सेकंड भी देर नहीं की, एक सेकंड भी देर नहीं की और फौरन कह दिया, अय अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। अय अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। अय अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। अय अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ तो जरा नबी अकरम की बीवियों के हालात आप उठाएं। लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप, लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं, लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई,
آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیندار لڑکیاں پریشان ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ کہ لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے، اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کہ سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماد چاہیے۔ وہ لوگوں ذرا نبی کے چاروں داماد کے حالات بھی پڑھ لینا۔ نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، اور اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی تھی، اور اللہ کی قسم نبی کی 4 بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز نہیں دیا گیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی گیت نہیں گایا گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا گیا۔ اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اما عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اما عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے علی، اے فاطمہ، میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے، اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں
میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں. اذا اویتما الی فراشکما فسبحا ثلاثا وثلاثین وکبرا ثلاثا وثلاثین واحمدا ثلاثا وثلاثین. جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. فذالکما خیر لکما من خادم, تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی, تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا. نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے, اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کٹیہار کے انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے, ہماری بیٹی پڑھتی. اسکول کا پروگرام ہوا, سالانہ فنکشن ہوا, اینول فنکشن ہوا, سج سمر کے ہم بھی گئے, اپنی محترمہ کو بھی لے کے گئے. وہاں ہماری 10 سال کی لڑکی ناچ رہی ہے بالی ووڈ کے کسی گانے پر, اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور پورے خاندان کو دکھا رہے, دیکھو میری بیٹی میرا نام روشن کر رہی ہے, کتنا اچھا ڈانس کیا ہماری بیٹی. نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی اور ہم اپنے بچوں کو گانا سکھایا. جو بو گے وہ کاٹو گے, جو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کل بڑے ہو کر کے وہی سیکھیں گے میرے بھائی. نبی نے اپنے بچوں کو تسبیح سکھائی. تربیت آپ کرتے ہیں. نوجوان آج اگر بگڑا ہے, لڑکے بگڑے ہیں, لڑکیاں بگڑی ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ کی ذمہ داری کیا تھی, آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا لیا. نبی اکرم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی. یہ کیسا شور آ رہا ہے؟ اچھا ادھر کچھ میرا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. بڑے غور سے سننا میری ماں بہنوں, رات کا ٹائم ہے, شام کا ٹائم ہے, اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے. دروازے پر پہنچے, کوئی چیز آپ کو نظر آئی, آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا, کچھ ایسا تھا جو آپ کو برا لگا اور آپ واپس چلے آئے. بیٹی کو پتا چلا میرے ابا آئے تھے اور آ کر کے واپس چلے گئے. بیٹا ہوتا تو دھیان نہ دیتا, لیکن بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں. بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں. بیٹی تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے کہ ابا ناراض ہے, اماں ناراض ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, بیٹی سسرال میں ہے, موبائل پر کال گیا, بیٹی تیرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے. وہ بیچاری اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے دوڑی دوڑی آتی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے, پہلے میں اپنے باپ کی حال چال لے لوں, اس کے بعد کام ہوتا رہے گا. بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے, کام دھام کرتا ہے, باپ بستر پہ پڑا ہے, بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ایک نظر آ کر کے دیکھ لے, اس سے 2 منٹ بات کر لے. اس کے بعد بھی ہم لوگ بیٹوں کے لیے تڑپتے ہیں, اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے. حضرت فاطمہ کو پتا چلا ابا جان آئے تھے, واپس چلے گئے. فوراً پھر حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے پوچھو کہ کیا بات ہے, ہم نے کون سی غلطی کر دی. حضرت علی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ ہمارے گھر پر آئے اور دروازے سے واپس چلے گئے. اے اللہ کے نبی اگر کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی تو بتا دیجیے. نبی اکرم نے کیا فرمایا, اے علی جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار ہے. فرأیت علی بابہا سترا موشیا, میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, بہت بڑی تصویریں بنی ہوئی ہیں. اے علی مالی وللدنیا, جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جب میں نے ساری زندگی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا, میں نے دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا, تو اے علی میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر یہ ڈیزائن دار پردہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ پردہ ہٹا کر کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے. یہ ہوتی ہے, یہ نبی کی زندگی تھی, یہ نبی کے صحابہ کی زندگی تھی, یہ نبی کے اہل بیت کی زندگی تھی. اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر, یہ مال و دولت کی چکا چوند نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے. یہ مال کرتے ہو, یہ مال کتنے دن تمہارے کام آئے گا؟
اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، وما مالک الا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تصدقت فامضیت۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ تیرے مال کی کیا حقیقت ہے، یا تو نے پہن کر کے پرانا کر دیا، یا تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں دان دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا، یہی تو تیرا مال ہے۔ اور کیا تیرا مال ہے جو تو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ ساری زندگی جو جس مکان کو بناتے ہیں آپ، حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔ بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے ابا جان کو میرے پاس رہنے دو۔ سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے، جلدی سے جنازہ پڑھی جائے، ابا کو دفن کر دیا جائے، کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لوگوں تمہاری ویلو ختم ہو گئی، تمہاری حقیقت ختم ہو گئی، موت کے آتے ہی تمہاری اوقات تم کو پتا چل گئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ قبرستان تو پہنچو گے نا، دنیا میں فارچونر گاڑی کی سواری کرنے والا، 1-1 کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا، 4 لوگوں کے کندھوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے، جو اپنے شیمپو سے، اپنے فیوریٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا۔ بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں، کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ لکس صابن سے نہاتے ہیں، ان کو دوسرا صابن نہیں چلتا۔ آج مر گیا، آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف صابن سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو صابن کیوں نہیں لگا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا، آج اس کو ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو، یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا۔ اتنا بے بس ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں، آج وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کلی کر سکے، وہ ناک میں پانی ڈال سکے، آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ صاف کر رہے ہیں۔ مر گیا، گھر والوں نے نہلا دیا، اب کفن کا نمبر آیا۔ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھاؤ، 1000 روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روپ جھاڑتا تھا۔ آج مر گیا تو معمولی کاٹن کے کفن کے کپڑے میں، سوتی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے وہ لوگوں میں تو ریمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو فلاں کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا، میں تو ڈینم کی، میں تو فلاں برانڈ کی جینس کی پینٹ پہنا کرتا تھا۔ آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا، آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئی، آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے، کفنا دیا گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ لو دیکھ لو آخری دیدار ہے، اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، آخری دیدار ہے، دیکھ لو، اب یہ منو مٹی نیچے چلا جائے گا، اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا، پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو، موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو، تم ریئل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ کفنا دیا گیا، جنازہ تیار کر دیا گیا، 4 لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا، قبرستان لے کے جانے لگے۔ قبرستان لے کر کے پہنچے، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، جنازہ کی دعائیں پڑھی، مردے کی مغفرت کی دعا کی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا۔ قبر تیار ہو چکی ہے، قبر کے پاس لایا گیا،
قبر میں اتارا گیا، مٹی دے دی گئی، سارے لوگوں نے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا پلہ بھی جھاڑ لیا۔ یہ بتا دیا، بیٹے نے اپنے باپ کو مٹی دے کر کے یہ بتا دیا، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے لیے زمین جائیداد بنائی، میرے لیے کیا کیا کیا، مگر آج اس قبر کے اندر میں آپ کے کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس قبر کے اندر جب منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے تو ابا جان میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ بیوی، جس بیوی کے زیورات کے لیے اس نے سود اور بیاج کا دھندا بھی کیا تھا، اس نے حرام کاروبار بھی کیا تھا اور اپنی بیوی کے کان اور ناک اور ہاتھوں کو زیورات سے بھر دیا تھا، آج وہ بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور ایک بار بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی قبر میں آپ کی مدد کرنے آؤں گی۔ وہ آنسو تو بہا رہی ہے مگر آپ کی قبر میں آپ کے کوئی کام نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگوں، اگر انسان صرف اپنی موت کے اوپر غور کرے اسے سمجھ میں آ جائے گا یہ دنیا کتنی بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی آرزو کیا تھی، آپ کے سپنے کیا تھے۔ آج کل تو جوان موتیں ہو رہی ہیں، پہلے یہ تھا کہ صاحب آدمی 60 سال کا ہوا، 70 سال کا ہوا تب موت ہوتی تھی، اب تو موت تو ہمیشہ اپنے ٹائم پر ہی آتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ 60 سال میں آدمی مر گیا، 50 سال کی عمر میں آدمی مر گیا، موت تو اپنے ٹائم پر آئی۔ اس وقت جوان موتیں بہت ہو رہی ہیں، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ڈینگو ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ الہ آباد کی سرزمین ہمارے یو پی کے اندر ہے، ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان لڑکا، ہٹا کٹا خوبصورت لڑکا، 1 سال پہلے مجھے جلسے میں ملتا ہے، میں منع کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ سیلفی لیتا ہے، اپنا موبائل نمبر مجھے دیتا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہے۔ 1 سال کا پیریڈ بھی نہیں گزرا، فیس بک کے اوپر پوسٹ آتی ہے ڈاکٹر محسن کی، مجھے ڈینگو ہو گیا ہے، میرے حق میں دعا کریں۔ 3 دن کے بعد میسج آتا ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ ڈاکٹر محسن نے کیا سوچا ہوگا میں اس جوانی کی عالم میں، جبکہ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، میرے ماں باپ نے میری شادی کا سپنا دیکھا تھا، میرا رشتہ طے ہوا تھا، میں کسی کا داماد بننے والا تھا، کیا ڈاکٹر محسن نے یہ سوچا تھا کہ آج میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا اور شادی کا دن بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گا، میں دنیا سے اسی حال میں چلا جاؤں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی، اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے کون کون سے سپنے ہیں اور آپ کے کون کون سے ارادے ہیں، یہ موت آئے گی اور آپ کو آپ کے اپنوں سے جدا کر دے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے، ممبئی میں مسجد کے امام ہیں، تقریر کرنے کے لیے پونا جاتے ہیں، رات میں تقریر کر کے واپس لوٹ رہے، ٹیکسی کے اوپر سوار ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، خوبصورت چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، موت کو کوئی ترس نہیں آتا، موت کو کوئی رحم نہیں آتا، موت کا فرشتہ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کا 1.5 سال کا بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ابھی آپ کی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی آپ کی جوان بیوہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، آپ کے ماں باپ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو آپ نے مکان بھی نہیں بنایا، ابھی تو آپ نے زندگی میں بہت سارے سپنے پورے نہیں کیے، موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو چکناچور کر دے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میرے بندو تم کتنا بھاگو گے تم اللہ سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ حتی زرتم المقابر، ایک دن تو تم کو قبرستان آنا ہے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم تو قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے موبائل پر گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے غیبت اور چغلی ہو رہی ہے، اور قبرستان پہ بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، اور قبرستان میں بیٹھ کر کے
شراب پی جا رہی ہے، ہمیں تو قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی۔ او لوگوں، میرے نبی کو تو قبر کو دیکھ کر کے موت یاد آ جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اتنا روتے حتی بل السرا، وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ او لوگو، ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم کو تو قبر دیکھ کر کے بھی موت یاد نہیں آتی۔ حتی زرتم المقابر، قبرستان تو تم کو جانا ہے۔ انسان بہت ترقی کر گیا، بڑے بڑے ہاسپٹل کھل گئے، کٹیہار میں، کشن گنج میں، دلی میں، ممبئی میں، مگر آج بھی ڈاکٹر کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو لے جاؤ، اب اس کو دوا کی نہیں، اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے ڈاکٹر بھی اپنے، پولیس والا بھی اپنے سر کی ٹوپی اتار دیتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اپنے سر کا رومال کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اب ان کے پاس میرے پاس ان کا کوئی علاج نہیں، ان کی موت کا ٹائم آ چکا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر فرماتا ہے کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کی موت کا ٹائم قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتا، ہم تو اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کی روح کو واپس ڈال کر کے دکھا دو، ذرا موت سے اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم نہیں دکھا سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام، آنکھیں کھلی ہے۔ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهِ، جب سلیمان کی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو جنات کو ان کی موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، وہ تو ان کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی کٹ کر کے گر گئی، اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی۔ تب جنات کو پتا چلا کہ ان کو غیب کے بارے میں پتا نہیں، ان کو پتا نہیں کہ سلیمان کو موت کب آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور نبیوں کے سردار، ہماری اور آپ کے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا، اللہ کے نبی کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ نے اپنے کمرے کا دروازے، اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو لگا میرا مشن کامیاب ہے، میری محنت کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے۔
میرے پیارے ساتھیوں، جا کر کے ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لو. اس گاؤں کے اندر مجھے نہیں پتا کتنی مسجدیں ہیں، جاؤ ذرا مسجدوں میں فجر کی نماز کا جائزہ لو. اگر یہ بیچارے 70 سال والے 60 سال والے یہ ڈنڈا لے کر کے چلنے والے بوڑھے اگر مسجد میں جانا بند کر دے تو شاید فجر کی نماز میں تالا لگ جائے مسجدوں میں، اور فجر کی نماز میں کوئی مسجد کو کھولنے والا نہ ہو. ہم تو نماز سے اتنے دور ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور محبت رسول کا دعویٰ. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، مالدہ میں. مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، مجھے 3 گھنٹے لگ گئے. راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب. کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے. نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، راستوں کو جام کر کے ناچ کر کے گا کر کے نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کرتے ہیں. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا. جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی. اللہ کے نبی فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ. فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری ہے. نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں. صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ نے نماز کی حالت میں ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے. حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا. اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی. فجر کا وقت تھا، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہو. اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو. بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے. اور اما عائشہ فرماتی ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ مل گیا. میں نے مسواک کو نرم کیا اور اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے اسی مسواک سے اپنے دانتوں کو صاف کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم میں مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. مسواک کیا آپ نے، بے چینی بڑھنے لگی. آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اپنے ہاتھ میں پانی لیتے، اپنے چہرے پر چھڑک لیتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، ہے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، ہے اللہ سکرات الموت پر تو میری مدد فرما. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو بہت غلط سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تب میں نے موت کی سختی کو غلط سمجھنا بند کر دیا. اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے
اور آپ کی زبان سے نکلا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں شامل فرما دے، اپنے صدیقین میں شامل فرما دے، اپنے شہداء میں شامل فرما دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، آپ نے فرمایا اے اللہ تو اپنے بہترین بندوں میں مجھ کو شامل فرما دے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اکرم کو بھی موت آئی۔ یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، حتی زرتم المقابر، مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی تم قبرستان پہنچو گے۔ کلا سوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا۔ ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بندے کو قبر میں دفنایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دفنا کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو مردے کو فوراً دوبارہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ اس کے اندر زندگی ڈالی جاتی ہے اور وہ دفنا کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوا، بھئی مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفناتا ہے مگر ہمارے ہندو بھائیوں کیا تو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ پارسی لوگوں کے یہاں تو لاش میں مسالہ لگا کر کے چلکموں کو کھلا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ کوئی پانی میں سفر کر رہا تھا، ڈوب کر کے مر گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، اس کا قبر میں حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور فلائٹ میں حادثہ ہو گیا اور فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے، چتلے اڑ گئے، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا قبر کے اندر؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام سمبھو ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ اللہ جس حال میں چاہے گا اور جہاں چاہے گا وہاں قبر کا جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا میرا۔ مسلمان کے مردوں کو قبر کے اندر عذاب اور ثواب جو ہوگا وہ ملے گا، غیر مسلم جن کو جلا دیا جاتا ہے ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، پارسیوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، فلائٹ کے اندر جلنے والوں کا بھی قبر کا معاملہ ہوگا۔ اب ان کا کیسے معاملہ ہوگا اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہوگا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری لاجک میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دو فرشتے آئے، منکر نکیر، انہوں نے بٹھایا آپ کو، انہوں نے 3 سوال پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا؟ یہی 3 سوال ہوگا بس، چوتھا کوئی سوال نہیں۔ کتنی پراپرٹی بنا کے آئے سوال نہیں، کتنا پڑھ لکھ کر کے آئے یہ بھی سوال نہیں، کتنا دھن دولت کمایا یہ بھی سوال نہیں، سوال 3 ہوگا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائی، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اسکول میں تو نہیں ملے گا، کالج میں تو نہیں ملے گا،
سائنس میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان 3 سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا. آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر بھی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے. اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کو. جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے. جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی. وہ کتنی مثالیں موجود ہیں. آفتاب اور شردا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے. اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے. اس ملک میں ایک چینل تھا، نیوز چینل، جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا. یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں بکا. اس نے کہا میں این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا. اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی 3 سوال پوچھا جائے گا: تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے. اچھا، اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا. رٹنا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا. آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی. جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا. وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے. فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا. آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ پہلے تو بوڑھی عورتیں گھر میں رہتی تھی، وہ بیچاری صبح صبح قرآن پڑھتی تھی. اب تو وہ بوڑھیاں بھی ختم ہو گئی. اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں، پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی ہیں تو سیریل دیکھتی ہیں. نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں، بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں. آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قبر میں 3 سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا. اور جو انسان کافر تھا،
منافق تھا، اسلام پر نہیں چلتا تھا، اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا، وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا، اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیتا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو نے علماء سے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ، ثم کلا سوف تعلمون، تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے۔ اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ عذاب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے میرے بھائی، تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا، کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سنا دے، لیکن ہم سن لیں گے تو مردوں کو دفنانا بند کر دیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ جہنم، ہائے ہائے، اب یہ پورا ٹاپک ہے کہ جہنم کیسی ہے اور کیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریر اس پر ہوگی کہ جہنم کیسی ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ تکلیف اور ٹارچر کی آخری حد ہے جہنم۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی آرزو کریں گے مگر موت نہیں ملے گی۔ جہنم وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے سزا کے طور پر تیار کر کے رکھی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کے چمڑے جہنم کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو محسوس ہو۔ جہنمیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا، ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیٹ انگارہ بن جائے گا، اس کو کڑوا کسیلا جہنمیوں کا پیپر مواد پلایا جائے گا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم جہنم کو ضرور دیکھو۔ میرے بھائیوں، آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچو میرے بھائیوں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہماری بیوی، ہمارا پریوار جہنم کی آگ میں جلے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میرے بندو تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم یقین کی نظروں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، رات کافی ہو گئی۔ آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بال بچے تندرست ہیں، آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم تھا، گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے، دوپہر میں کیوں نکلے ہو؟ حضرت عمر نے سچ بات بتا دی، کہا کہ ما اخرجنی الا الجوع، اے ابو بکر کیا بتاؤں، بہت تیز بھوک لگی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم
जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं। मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। आए अबू बकर, आए उमर, क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो? दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। यहां अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं, और ये तीनों लोग भूखे होकर के निकले हैं। अल्लाह के नबी ने कहा चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। ये अबू अय्यूब अंसारी कौन थे? ये वही सहाबी थे जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे थे तो आपकी ऊंटनी इनके दरवाजे के पास बैठी थी और आपने इन्हीं के घर में क़याम किया था, और ये अल्लाह के नबी के मेजबान थे। अल्लाह के नबी की आदत थी कि रोजाना अबू अय्यूब अंसारी के घर जाते थे और अबू अय्यूब अंसारी कुछ नाश्ता आपको कराते थे। दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, उम्मे अय्यूब ने दरवाजा खोला, देखा कि अल्लाह के नबी और अबू बकर और उमर मौजूद हैं। उम्मे अय्यूब ने कहा मरहबा, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत, अय अल्लाह के नबी आप मेरे घर पर पधारे हैं, आप मेरे घर पर आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। अय अल्लाह के नबी आप जल्दी से घर में तशरीफ लाएं। नबी अकरम ने पूछा अबू अय्यूब अंसारी हैं घर पे? अय अल्लाह के नबी वो तो खेत में काम कर रहे हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही है कि अबू अय्यूब अंसारी खेत में काम कर रहे हैं, और कानों में अल्लाह के नबी की आवाज पहुंची, आए दरवाजे पर और खुश होकर के कहने लगे आज तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह के रसूल मेरे घर पे आए हैं, अबू बकर मेरे घर पे आए हैं, उमर मेरे घर पे आए हैं। तीनों लोग घर में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी ने पूछा अय अल्लाह के नबी आप तो शाम के टाइम आते थे, दोपहर के टाइम आप नहीं आते थे, क्या बात है? अय अबू अय्यूब बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का लाओ। अय अल्लाह के नबी अभी लाता हूं। जल्दी से दौड़े दौड़े गए और खजूरों की, हर टाइप की खजूरों का गुच्छा तोड़ के ले आए। कुछ पक्की खजूरें थी, कुछ कच्ची खजूरें थी, कुछ तर खजूरें थी, कुछ सूखी खजूरें थी, सारी खजूरों का गुच्छा लेके आ गए। ठंडा ठंडा पानी लेके आ गए। अपनी बीवी से कहा तू रोटी बना, और बकरी को पकड़ के लाए और बकरी को ज़बह करने लगे। नबी अकरम ने पूछा कि ये दूध देने वाली बकरी तो नहीं है? कहा नहीं है अल्लाह के नबी। कहा ठीक है ज़बह कर दो। बकरी ज़बह कर दी, गोश्त तैयार हो गया, रोटी तैयार हो गई, खजूर खाई जा रही है, पानी पिया जा रहा है। नबी अकरम ने फरमाया ऐ अबू अय्यूब ये बकरी का गोश्त हो सके तो थोड़ा फातिमा के घर भिजवा देना, उसने कई महीनों से गोश्त नहीं खाया है, हो सके तो मेरी बेटी के घर ये गोश्त भिजवा देना। उसके बाद ये कई दिन के भूखे लोग थे, रोटी खा रहे, गोश्त खा रहे, खजूर खा रहे, पानी पी रहे हैं। तबीयत बिल्कुल मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात? कई दिनों के बाद आपको अच्छा खाना मिल रहा है, खजूर मिल रही है, पानी मिल रहा है, बकरे का गोश्त मिल रहा है, और आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया है अबू बकर, ऐ उमर, अभी कुछ देर पहले हम तीनों इतने भूखे प्यासे थे कि अपने घर से निढाल होकर के हम निकले थे, और अभी अल्लाह ने कितना नवाज दिया, ठंडा ठंडा पानी भी मिल रहा है, हर तरीके की खजूरें भी मिल रही हैं, बकरे का गोश्त भी मिल रहा है, और रोटी भी मिल रही है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, यही तो अल्लाह की वो नेमतें हैं जिन नेमतों का अल्लाह हिसाब लेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये कह भी दिया है लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, मेरे बंदो तुमसे अल्लाह तुम्हारी नेमतों का हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आप खूबसूरत हैं तो ये खूबसूरती भी नेमत है और अल्लाह हिसाब लेगा। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और आपके बदन में ताकत है, इस ताकत का अल्लाह हिसाब लेगा।
اگر آپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کا اللہ حساب لے گا۔ اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں، خوشحال ہیں، ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے۔ اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، وہ دولت کی شکل میں ہو، وہ طاقت کی شکل میں ہو، حکومت کی شکل میں ہو، آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے، اس کو ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔